والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ کیا وہ نہ جان سکے کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کی تخلیق نے اسے تھکا نہیں دیا؟ وہ مردوں کو زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے، بلکہ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جس دن کفار کو آگ پر پیش کیا جائے گا، کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے قسم ہمارے رب کی، ہاں ایسے ہی ہے۔ اللہ فرمائے گا سو چکھو عذاب، اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج ہماری سورہ الاحقاف کی آیہ مبارکہ 34 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کے درس مبارک میں تین اہم باتوں کی جانب جو ہمارے یہ درس گزشتہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ جن کا ذکر فرمانا چاہتا ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 حشر۔ حشر صحیح لفظ ہے، حشر لوگ عام بولتے ہیں۔ توحید، رسالت اور حشر۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا۔ کل والے درس مبارک میں آپ نے تفصیل سے سنا رسالت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ایک رسول کو کیا کیا ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، ان تمام کو آپ نے تفصیل سے سماعت کیا۔ اس کے بعد آج کی آیات میں جس جانب ہم بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں حشر کا ذکر فرمایا، کیونکہ یہ تین ہی اہم مقاصد ہیں انسانی زندگی کے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو، اللہ کے سوا کوئی کائنات میں عبادت کے لائق نہیں ہے، بس وہ ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد دوسری بات، اللہ نے جس کو منصب نبوت سے نوازا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ از آدم تا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کو اس کا مکلف بنائے۔ اب تیسری جو اہم ترین چیز ہے جس کی جانب آج ہم بڑھ رہے ہیں، وہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ کیا جائے گا، ہمیں اٹھایا جائے گا، اور ہم سے ایک ایک عمل کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ مسلمانوں، ایمان والوں، سامعین و ناظرین، یہ بات ذہنوں میں راسخ کر لیجئے کہ ہم سے ہر ایک عمل کا، چاہے وہ ذرے کے برابر ہے چاہے پہاڑ کے برابر ہے، ہم سے ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا، اور ہم سے ایک ایک چیز کا سوال کیا جائے گا۔ یہ کافروں کا نظریہ ہے۔ سورہ الصافات کی آیہ مبارکہ 59 میں یہ درس آپ سن آئے ہیں، پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ یہ کافر کہا کرتے تھے وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، کہ ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ کفار کا نظریہ ہے۔ اہل ایمان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد جب زندہ کیا جائے گا تو ایک ایک عمل کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قرآن کے الفاظ ہیں، پھر اس دن ضرور ضرور ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب نعمت میں کیا کیا ہے، اگر اسی کو میں گننا شروع کر دوں تو کتنا گھنٹے لگ جائیں اس بات۔ نعمتیں کیا کیا ہیں، شمار ہی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا سہارا میں صبح کے لیے لوگ، اللہ فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم لوگوں گن نہیں سکتے۔
اب جب نعمتیں گنی نہیں جا سکتی، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے، نعمتیں گنی بھی نہیں جا سکتی، جس جگہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اگر یہاں پر ہم نعمتوں کا گننا شروع کر دیں تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ صرف یہاں اس مسجد کے اس ہال کے اندر ہم بیٹھے ہیں، مسجد میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور ہم ترتیب سے یہاں جو اللہ نے اس وقت ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر ان کو ہم گننا شروع کر دیں، باہر والی کو بھی چھوڑ دیں، انہی کو اگر گننا شروع کر دیں تو یہ والی ختم نہیں ہو جائیں گی، چہ جائے کہ انسان پیدائش سے لے کر مرنے تک کتنی نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے وہ لغو تو نہیں ہوتا، مالک کا کلام ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو گرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، گر نہیں سکتے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی کتنی ہیں۔ کبھی تنہائی میں رات کو مصلی بچھا کے باوضو ہو کر 2 نفل نماز ادا کرنے کے بعد اسی مصلی پہ بیٹھ کے اپنی پیدائش کی جانب تصور میں چلے جانا، اور جہاں اس وقت تک پہنچے ہوئے ہیں یہاں تک اپنی کتاب کو خود پڑھ لینا، اور پھر دیکھ لینا کہ اللہ نے آپ پر کتنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، آپ کو خود سوال کا جواب مل جائے۔ یہ کیسا معاملہ ہے؟ اور ہر ایک کو کبھی کبھی یہ جو خود احتسابی ہوتی ہے، مسلمانوں یاد رکھو، خود احتسابی سے بڑھ کر کوئی اور کائنات میں وظیفہ کوئی نہیں ہے، جسے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہا جاتا ہے۔ خود احتسابی، اپنا حساب انسان خود کرے، اکیلا بیٹھ جائے اور اللہ کا تصور کر کے اور اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دے۔ اور ہم ہر وقت ان کے سامنے ہیں، ہر لمحہ اللہ کے بھی سامنے ہیں اور ہر لمحہ اپنے رسول کے بھی سامنے ہیں۔ وہ ہمارے ایک عمل اور بات کو جانتا ہے، ان کے سامنے اپنے آپ کو بٹھا کے اپنا محاسبہ خود کریں اور خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کرم کیا، تیرے رب نے تجھے کیا کیا دیا، تو نے اپنے رب کے لیے کیا کیا کیا۔ یہ خود احتساب کرے۔ جس شخص میں خود احتسابی آ جائے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اولیاء کرام جن کے بارے میں جتنی کتابیں سیرت کی اور ان کے کرامات کی اور ان کے اخلاقیات کی اور ان کے اسوہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ہر ایک صوفی جو ہے اور بزرگ جو ہے وہ اس بات پر اللہ کا دوست بن گیا کہ وہ دن کے وقت لوگوں میں رہتا تھا اور رات کے وقت اکیلے مصلی بچھا کے اپنا احتساب خود کیا کرتا تھا۔ جب انسان یہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر ہر آنے والی رات اس کے لیے اللہ کے قرب کی رات بن جاتی ہے۔ ہم دنیا میں ہوتے ہیں نا، تو اگر ہم دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی کر لیں، یا اس کے جو آپ کا دوست ہو، قریبی ہو، تعلق والا ہو، آپ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دیں تو آپ اس کے سامنے جانے سے ڈرتے ہیں کہ یار اس کا میں سامنا کیسے کروں گا، کرتے ہیں نا جی، یار اس کا میں سامنا کیسے کروں گا، آپ اس سے کتراتے پھرتے ہیں۔ تو بتائیے ایک بندے کا اگر بندہ اس سے کوئی زیادتی کر لے یا اس سے کوئی بندہ محبت والا تقاضا پورا نہ کرے، اس کی بات نہ مانے، تو بندہ کتراتا ہے کہ میں اس کا سامنا کیسے کروں گا۔ تو بتاؤ رب کی ذات تو بہت بڑی ہے، برائی کر کے رب کا سامنا کیسے کرو گے؟ اور بندوں سے تو بندہ چھپ جاتا ہے، آیا تو کہا گھر پہ نہیں ہے، دائیں بائیں ہو گیا، دوسرے محلے میں چلے گئے، دوسرے شہر میں چلے گئے، تو رب کی دنیا سے رب سے کہاں چھپیں گے؟ رب سے تو نہیں چھپ سکتے۔ تو یہی اللہ والوں نے ایک نقطہ دیا، فرمایا جب تمہارے اندر یہ چیز آئے گی تو اس وقت تم ہر اگلی آنے والی رات میں رب کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، اور پھر ایک وقت یہ آئے گا کہ جب تم برائی کرو گے تو تم برائی نہیں کر سکو گے، تمہارے ذہن میں ہوگا کل رات کو جب پھر رب سے ملنا ہے پھر منہ کون سا لے کے جاؤں، اپنے رب سے سامنا کیسے کروں گا؟ فرمایا پھر وہ لمحہ انسان پہ آ جاتا ہے کہ انسان برائی کرتے ہوئے اپنے رب کو سامنے دیکھتا ہے، اور جب رب کو سامنے دیکھتا ہے وہ برائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ بنیادی طور پر ہمارا عقیدہ توحید جو ہے وہ اپنی معرفت تک نہیں پہنچا۔ ہم نے اللہ کو ایک مانا ہوا ہے، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، لیکن یہ جب حقیقی طور پر
ہمارے دلوں میں حقیقت تک پہنچ جائے اور ہم یہ نظریہ قائم کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی خالق مالک رازق اور جس جیسا ناظر کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا حاضر کوئی نہیں ہے، تو پھر ہم گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے. پھر ہم لوگوں سے نہیں ڈریں گے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، پھر ہم اپنے رب سے ڈریں گے کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے ہمیں. اب یہ مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ایک میں نے آپ کو سنایا تھا، اور یہ واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب ہے. ایک شخص آیا کہا جی بڑی کوشش کرتا ہوں گناہوں سے بچ نہیں پاتا. آپ نے فرمایا اچھا جب گناہ کرنا ہو تو کوشش کرنا ایسی جگہ پہ کرنا گناہ جہاں تجھے رب تیرا دیکھ نہ رہا ہو، کیونکہ رب سے ہمیں حیا کرنی چاہیے، رب سے ہمیں شرم کرنی چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لوگوں کو رب سے حیا کرنا چاہیے برائی کرتے ہوئے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. واپس آئے، کہا جی اللہ کا شکر ہے آپ نے کمال نصیحت کی، میں اب گناہوں سے بچ گیا ہوں. فرمایا کیسے؟ کہتے آپ نے فرمایا تھا نا گناہ وہاں کرنا جہاں تجھے رب نہ دیکھ رہا ہو. میں جہاں جاتا تھا وہاں میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا، تو میں نے گناہوں کو چھوڑ دیا. تو آج میں بھی آپ کو یہی نصیحت کروں جو جناب باب العلم نے کی تھی، جو جناب تاجدار صداقت نے فرمائی تھی کہ جب گناہ کا دل کرے تو یہ سوچ لینا کہ گناہ وہاں کروں جہاں رب نہ دیکھ رہا ہو. اگر رب دیکھ رہا ہو تو پھر گناہ کے قریب نہ جانا. یہ ہے حشر، اور یہی عقیدہ اور نظریہ ہے جو ہمارا حشر اچھا کر دیتا ہے یا برا کر دیتا ہے. ارشاد ہوا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض. فرمایا کیا کافر یہ نہیں دیکھتا کہ جس نے، اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا. ولم یا بخلقہن بقادر ان یحیی الموتى. فرمایا جو ان کو پیدا کر سکتا ہے، آسمانوں کو زمین کو جو اس کے درمیان ہے، تو کیا زمین و آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے یا ایک انسان کا پیدا کرنا مشکل ہے؟ زمین و آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے، وہ بہت بڑی چیزیں ہیں. زمین ہے، آسمان ہے، اتنا بڑا وجود ہے. انسان تو اس کے مقابلے میں بہت سارا چھوٹا ہے. اللہ فرماتا ہے کافرو یہ تو مانتے ہو کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور یہ نہیں مانتے ہو کہ اللہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. یہ عجیب تمہاری منطق ہے. کافروں کو ایک بات سمجھائی دنیا کے حساب سے. کافر یہ مانتے تھے یہ جو آسمان ہے نا اور یہ زمین ہے یہ پیدا کرنے والی ایک ذات ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کو مانتے تھے. لیکن یہ کہتے تھے جب انسان مر جائے گا تو پھر مر کے انسان زندہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا جس نے زمین و آسمان بنا لی ہیں وہ مرے ہوئے آدمی کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اگر تمہارے اندر عقل اور سوچ اور فہم اور تدبر ہے، ہلکا سا بھی تمہارے اندر کوئی دانست ہے، تو تمہیں آسمان اور زمین کی گواہی دینے کے بعد یہ مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حشر کا نظام قائم فرمائے گا اور مرنے کے بعد ہر ایک کو زندہ فرمائے گا اور ہر ایک سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. فرمایا جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے وہ اللہ کی نعمتوں میں اور جنتوں میں ہوں گے، اور جو فاجر اور فاسق اور گناہگار لوگ ہیں وہ اللہ کی جہنم میں ہوں گے اور انہیں وہاں پر جلا دیا جائے گا. اللہ اکبر. آگے فرمایا بلا کیوں نہیں اللہ پیدا کرے گا، زندہ کرے گا. انہو علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. اب جنہوں نے حشر کا انکار کیا یہ باتیں سننے کے بعد اللہ نے فرمایا وہ دن بھی ہوگا جب کافروں کو جہنم پہ پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا الیس ھذا بالحق. اوے کافرو کیا یہ جہنم اب حق نہیں ہو گئی؟ جس جہنم کا، جس حشر کا تم انکار کرتے تھے، دیکھو آج تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. وہ چیخیں گے، چلائیں گے، ہائے اللہ، ہائے ہاتھا، ہائے ہاتھا، ہائے ہم مر گئے. قرآن کے الفاظ ہیں ہم تباہ ہو گئے. یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی. قرآن کے یہ الفاظ ہیں ہماری رسوائی. قالوا بلا وربنا. اب وہ بولیں گے، کہیں گے قسم ہمارے رب کی، ہاں ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اللہ فرمائے گا اب مانا تو کیا مانا، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت.
اب کیا فائدہ، اب وقت گزر چکا۔ ایمان والو، آج وقت کی قدر کر لو، کہیں ہم پہ بھی ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، اور بڑی یہاں ایک الٹی گنگا بہتی ہے، پیدا ہونے کے بعد ہی انسان کا وقت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہم بڑے نہیں ہو رہے ہوتے، ہمارا وقت کم ہو رہا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے ساتھ اللہ نے تو لکھ دیا یہ بندہ 50 سال رہے گا، جس دن اس کا 1 سال گزر گیا ہم نے کہا بڑا ہوا، نہیں، اس کا سال کم ہو گیا، اب اس کے پاس 49 ایئرز رہ گئے، 2 سال کا ہو گیا، 48 سال رہ گئے، بڑھتا جائے گا۔ ظاہر آ رہا ہے کہ بڑا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کام کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وقت بھی گزر جائے، اور ہم میں سے کوئی ایک نہیں جانتا کہ ہمیں موت کب آنی، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، کائنات میں کوئی نہیں جانتا اسے کب موت آنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے علم میں ہے موت کب آئے گی، نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہمیں پتہ نہیں کل فجر کا یہ درس، یہ نماز زندگی نے مہلت دینی ہے کہ نہیں دینی، ہمیں نہیں معلوم۔ تو اس لیے جو لمحے اللہ نے آپ کو اور ہمیں دیے ہیں، آپ کو اور مجھے عطا کیے ہیں، سامعین و ناظرین، خدا را ان لمحوں کی قدر کیجیے، ان لمحات کی قدر کیجیے اور اپنے مالک کو راضی کر لیجیے۔ پھر یہ والی بات نہ ہو جائے قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ فرمائے گا اے کافرو اب اس عذاب کو چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے کہ نہیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، اب وہ عذاب تم پر قائم اور دائم ہو گیا۔ کل ہماری آخری آیہ مبارکہ ہے، آیہ مبارکہ 35 سورہ کاف کی، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔